اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج ایمان افروز چینل کی جانب سے ایسی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کس حد تک محبت اور عشق رکھتے تھے۔ تقریباً 3 منٹ کی ویڈیو میں 3 انتہائی منفرد اور ایمان افروز واقعات شیئر کیے جائیں گے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری ذات کے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ رکھے۔ تو محترم ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور عشق یہی تھا کہ وہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق رکھتے تھے۔ پہلا واقعہ جو حضرت ہند انصاریہ ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ ہے کہ جب اسلامی لشکر غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ واپس جا رہا تھا تو قبیلہ بنو دینار کے قریب سے جب گزرا تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر کسی اور بات کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کے والد، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے اس بات کی بھی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ تو جب انہیں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، وہ موجود ہیں، تو تب انہوں نے فرمایا کل مصیبت بعد کا جلل یا رسول اللہ، یعنی آپ سلامت ہیں تو کس بات کا غم ہے، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، دوسرا واقعہ سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، المرجع السابق میں موجود ہے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو جب ان کے پاس رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کی خبر پہنچی تو رو رو کر غم سے نڈھال ہو گئے، یہاں تک کہ عرض کی باری تعالیٰ میری آنکھیں، میری بینائی واپس لے لے۔ تو اسی وقت ان کی بینائی چلی گئی، یعنی نابینا ہو گئے۔ تو ان سے جب کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آنکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کے لیے تھیں، تو جب آپ نہیں رہے تو ان آنکھوں میں کسی اور کو دیکھنے کا ذوق نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو زاد المعاد جلد 2 میں موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد والے دن مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا، تو میں میدان جہاد میں پہنچا، تلاش کرتے کرتے جب آپ کے قریب آیا تو آپ کی جان بالکل لبوں پر تھی اور آپ کے جسم مبارک پر 70 نیزوں کے، تیروں کے اور تلواروں وغیرہ کے زخم لگ چکے تھے۔ تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچایا تو آپ نے مجھے جواباً یہ پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا اور میری قوم کو یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ جب تک تم میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی تم اپنی جانیں بھی نچھاور کر دو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آنے پائے۔ تو محترم ناظرین، ان تینوں واقعات سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ صحابہ کرام اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنا محبوب سمجھتے تھے۔ محترم ناظرین، اس چینل کی مزید ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔